وہ تین نوجوان امریکی شہر سین فرانسسکو کی بے ایریا کے ہائی اسکول کے دوست تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کر جرأت مندانہ فیصلہ لیا اور کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار سے وہ دنیا کے کم عمر ترین نوجوان ارب پتی بن گئے۔ وہ تینوں نوجوان کون ہیں اور کس کاروبار نے انہیں ارب پتی بنایا، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو پبلک پارلیمنٹ۔ برینڈن فوڈی اڈارش ہائرمیتھ اور سوریا مدھا ہائی اسکول کے دوران تقریری مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ریکروٹنگ کے شعبے میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی مل کر سوچنے اور ٹیم بننے کی شروعات اس مرحلے پر ہوئی جہاں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ روایتی ریکروٹنگ کے عمل میں کچھ کمی ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو بہت سے لوگ اپرچونٹی سے محروم رہ جاتے ہیں اور کمپنیوں کو درست ٹیلنٹ تلاش کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کمپنیاں نہیں تلاش کر پاتی آخر جو ہمارا ڈیزرونگ ٹیلنٹ ہے وہ کہاں ہے۔ انہوں نے اس کو کمپنی کی انتظامیہ اور سکلفل لوگوں کے درمیان خلا جانا، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے 2023 میں اپنا سٹارٹ اپ مرکز شروع کیا۔ اس کمپنی کا ہدف یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کے شعبے، خصوصاً اس مصنوعی ذہانت AI کے دور میں، ایسے افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں جن کی مہارت غالباً نظر انداز کی گئی ہو، اور کمپنیوں کو جلد اور معیاری ٹیلنٹ میچنگ کی سہولت دی جائے۔ ابتدائی ماڈل میں وہ ہندوستان اور دیگر ممالک سے ہائی سکلڈ انجینئرز کو امریکہ یا دیگر بزنسز کے لیے فری لانسنگ کے مواقع فراہم کرتے تھے، اور جلد ہی انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ عمل آٹومیٹڈ ہو جائے، خود بخود ہوتا جائے، تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو سکتا ہے، لوگ زیادہ تعداد میں آ سکتے ہیں۔ کمپنی نے اس آئیڈیا پر کام شروع کیا اور جلد ہی بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی۔ انہوں نے AI انٹرویو اور ریزیوم میچنگ جیسے ماڈلز تیار کیے، جہاں امیدوار 20 منٹ کی ویڈیوز انٹرویو دیتے تھے، جس میں نصف حصہ تجربے پر اور نصف حصہ ان کی کیس سٹڈی پر مبنی سوالات پر مشتمل ہوتا تھا۔ اسے بعد میں مزید ایوالو کیا گیا، اس میں بہتری لائی گئی اور کمپنی نے بڑے اور مانوی سٹیک ہولڈر سے سرمایہ کاری حاصل کی۔ اس وقت کمپنی کو فنڈنگ بھی حاصل تھی۔ مثال کے طور پر 2024 میں فنڈنگ کے بعد کمپنی کی قیمت تقریباً $2 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ ان تینوں کی ذاتی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ اڈارش ہائرمیتھ نے یونیورسٹی ہارورڈ میں داخلہ لیا، مگر بعد میں اس نے اپنے سٹارٹ اپ کی طرف توجہ مرکوز کی اور کالج بھی چھوڑ دیا۔ سوریا مدھا اور برینڈن فوڈی نے بھی یونیورسٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سٹارٹ اپ پر مکمل وقت دیا، پوری توجہ دی۔ انہیں تھیل فاؤنڈیشن کی فیلوشپ ملنے کے بعد مالی اور نیٹ ورک کی معاونت ہوئی، جس نے ان کے اقدام کو مزید تقویت دی۔ ان نوجوانوں نے اپنی محنت اور حکمت سے کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کو مزید ترقی دی۔ بزنس کا دائرہ جلد ہی وسیع ہو گیا۔ کمپنی نے نہ صرف انجینئرز بلکہ مختلف شعبوں جیسے قانون، طب، مالیات وغیرہ کے ماہرین کو بھی شامل کیا، جنہیں AI ماڈلز کے تربیتی ڈیٹا یا انسانی فیڈ بیک فراہم کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اچھے افراد کو دیکھو، انہیں موقع دو اور ٹیکنالوجی کے ذریعے میچنگ کرو۔ یوں وہ صرف ریکروٹنگ پلیٹ فارم نہیں بلکہ ٹیلنٹ مینجمنٹ اور سکیلنگ پلیٹ فارم بن گئے۔ چونکہ انہیں فیلوشپ، سرمایہ کاری اور صحیح وقت کا موقع ملا، اس لحاظ سے مکمل طور پر سیلف کریٹڈ کہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ AI اور ریکروٹنگ کے ماڈلز میں تعصب یا باعث کا امکان بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر تربیتی ڈیٹا کم متوازن ہو۔ اس کے علاوہ کم عمری میں بڑی کامیابی کا مطلب ہے ذمہ داری، مستحکم حکمت عملی اور مسلسل جدت، ورنہ تیزی سے ابھرا ہوا ستارہ گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ کم عمر میں ارب پتی بننے کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ AI، بگ ڈیٹا اور موبائل پلیٹ فارمز نوجوانوں کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم کا متبادل راستہ اختیار کرنا، درست وقت پر مارکیٹ میں داخل ہونا، نیٹ ورکنگ اور سرمایہ کاروں کی معاونت، یہ سب عوامل کامیابی کے لیے اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خطرہ اٹھانے کی صلاحیت بھی ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ نوجوان کے لیے بڑے فیصلے کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ یوں اس نوعیت کی کامیابی کو سمجھنے میں کچھ تھیریز مددگار ثابت ہوئیں۔ ڈسرپٹیو انوویشن تھیوری کے مطابق نئے کاروباری ماڈلز روایتی طریقوں کو بدل کر کامیابی دے سکتے ہیں۔ کیلیبل بزنس ماڈل یہ وضاحت کرتا ہے کہ کاروبار جو تیزی سے بڑھ سکے کم عمری میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ نیٹ ورک ایفیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ جب صارفین کی تعداد بڑھتی ہے تو پروڈکٹ کی قدر بھی بڑھتی ہے، جس سے کمپنی اور بانیوں کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیج آن ٹائم اینڈ رسک بائی ریوارڈ تھیوری بھی یہ سمجھاتی ہے کہ کام جلدی شروع کرنا اور خطرات اٹھانا کم عمری میں بڑے نتائج دے سکتا ہے۔ اگر ہم دیگر مثالوں کا جائزہ لیں تو الیگزینڈر وینگ، لوسی گو اور جونی بھی کم عمری میں ارب پتی بن چکے تھے۔ الیگزینڈر وینگ نے سکیل AI کے ذریعے 25 سال کی عمر میں ارب پتی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ لوسی گو اسی کمپنی کے شریک بانی کے طور پر کم عمر ترین سیلف میڈ خاتون ارب پتی بنی،
اور جونی بورفارٹ نے ورچوئل ایونٹس پلیٹ فارم کے ذریعے کم عمری میں بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ نوجوانی میں کامیابیاں ممکن ہیں، مگر یہ سب غیر معمولی حالات، محنت اور مواقع کا نتیجہ ہے۔ آخر میں یہی کہ یہ کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ کامیابی کے لیے ٹیلنٹ، موقع، محنت اور وقت پر فیصلہ لینا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ بڑی کامیابی کے بعد بھی اپنی محنت جاری رکھیں، اخلاقی و سماجی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی کامیابی کو مستقل بنیاد پر برقرار رکھنے کی حکمت عملی اپنائیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی نئی راہیں کھول رہی ہے اور نوجوانوں کے لیے مواقع بے شمار ہیں، لیکن انہیں حکمت، محنت اور بصیرت کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا، پھر ہی جا کر جدید دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔